الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران ہے، مدنی سورہ ہے، اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات آج کون سے حروف مقطعات ہیں؟ الف، لام اور میم۔ کون کون سے ہیں؟ الف، لام اور میم۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ لا يعرفه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء، یعنی ان کا صحیح مفہوم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اولیاء امت کو معلوم ہے۔ ان کا صحیح علم اللہ اور اس کے رسول کے بعد صرف کسے معلوم ہے؟ اللہ کے نیک ولیوں کو اس کا علم معلوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ آل عمران کی پہلی 80 سے کچھ زیادہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا۔ اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سورہ پاک کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا۔ لا الہ الا ہو دعویٰ ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور الحی القیوم اس کی دلیل ہے، یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو الحی ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، جو القیوم ہو یعنی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور نشو و نما میں اس کی محتاج ہو، اور یہ صفات اللہ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس لیے صرف اللہ وہی معبود ہے۔ عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ ان مختصر الفاظ سے ان کی تردید کر دی گئی کہ جب حضرت عیسیٰ میں یہ صفات نہیں پائی جاتی تو ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ عیسائیوں کی تردید کے ساتھ تمام مشرک قوموں کے عقیدہ کا بطلان بھی ہو گیا جو کسی مخلوق کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ سمجھ آگے؟ یعنی یہ جو لفظ کہہ دیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ یعنی یہ دونوں، یہ پھر آپ یہاں سے سن لیجئے، الحی الحی القیوم، دو صفات بیان کی گئی نا، تو الحی ہمیشہ سے زندہ ہو، ایسی ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، یعنی موت اس کے قریب تک نہ جائے، جو ہمیشہ زندہ ہی زندہ ہو۔ اور دوسری صفت القیوم، یعنی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور نشو و نما میں اس کی محتاج ہو۔ اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بھی، حتیٰ کہ حضرت محمد الرسول اللہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہی بات بیان کی کہ عیسائی اپنے دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں، عیسائی اپنے دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں کہ
حضرت عیسیٰ میں تو یہ دونوں شانیں الحی اور القیوم پائی نہیں جاتی. جب پائی نہیں جاتی تو وہ خدا ہو سکتے ہی نہیں. اور صرف عیسائیوں کی تردید نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ قوم اور ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اپنا الہ بناتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی شرط موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کسی میں یہ وصف الحی اور القیوم والا ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا صرف وہی ہو سکتا ہے جو الحی ہو اور القیوم ہو، یعنی اس میں یہ دو صفات ہوں تو وہ خدا ہو سکتا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ. حق سے کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں. اس اللہ کے قرآن میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن حق کا جو مفہوم علامہ راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے وہ بہت جامع اور لطیف ہے. لکھتے ہیں کہ کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو. مطلب ہم حق تو حق کہہ دیتے ہیں، اس میں بہت بڑی باتیں ہیں جو علامہ راغب اصفہانی نے لکھی ہیں. ہمارے ہاں حق کیا کہتے ہیں؟ سچ کو کہتے ہیں. فلانا بڑا سچ ہے، فلاں نے حق کہا، یعنی فلاں نے سچ بولا. اب ذرا پھر یہ اپنے دماغ کی تختی پہ یہ 3 باتیں لکھ لیجئے. نزل علیک الکتاب بالحق، کہ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی حق کے ساتھ. کیسے نازل کی گئی؟ حق کے ساتھ. اب یہ تینوں جملے سن لیجئے. پہلا جملہ سن لیجئے، کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے. کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے. پہلا جملہ، کوئی فعل اور قول جو ہے اس وقت پایا جائے یا اس جیسا پایا جائے جیسے، یعنی جیسے تقاضا ہے ایسے پایا جائے. دوسری بات، اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب ہے. اور تیسری بات، اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں. نہیں سمجھے تو میں ہلکا سا ٹچ دے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بندہ کہیں حق بولنے کی ضرورت ہو، ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. کہیں سچ بولنے کی ضرورت ہو تو بندہ اس وقت نہ بولے، کہے نہیں بعد میں بولوں گا، تو وہ حق نہیں ہوتا. جتنا چاہیے اتنا بولے، جتنا چاہیے اتنا بولے. کوئی بندہ کوئی چیز چرا کے لے گیا، چیز ایک تھی، وہ کہے جی آپ کی جو فلاں چیز ہے نا وہ بھی اسی نے چوری کی ہوگی، یہ جو فلاں چیز ہے یہ بھی اس نے اٹھائی ہوگی. عمومی طور پہ ہم جب طالب علم تھے نا تو اس وقت یہ لکس صابن کی بڑی مشہوری اور اونچا جا رہا تھا. تو ہم کسی دکاندار سے جا کے پوچھتے نا لکس ہے، تو اس کے پاس لکس نہ ہوتا نا وہ یہ نہ کہتا کہ لکس نہیں ہے، وہ کہتا جی لیف بوائے ہے. اب یہ حق یہ ہے کہ جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیجئے. حق یہ ہے کہ جتنا ضروری ہے اتنا دیجئے. حق یہ ہے کہ جس وقت چاہیے اس وقت دے دیجئے. کنڈی پیچھے تسی سچ بولو. جب وقت کی ضرورت ہے، حق کی ضرورت ہے، او یار میں تے مولوی صاحب نے ہو گیا نا تے پورا محلہ میرے مخالف ہو جاسی ہے تے مولوی صاحب سچے ہے. اس معاملے میں مولوی صاحب تھے تو سچے، لیکن اگر میں مولوی صاحب کا ساتھ دیتا تو یہ محلہ میری مخالفت کرتا. حق اسی وقت حق ہے جب اس کی ضرورت ہے. یہ 3 باتیں آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے. دین اتنا آسان ہوتا تو ہر
जनी खड़ी दीनदार और बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती बन जाता। लेकिन दीन इतना आसान नहीं। अब फिर हक को फिर सुन लीजिए, ये जुमले बड़े हंसी हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे, फिर सुन लीजिए। कोई कौल और फेल उस वक्त हक कहलाता है जबकि वो इस तरह पाया जाए जैसे चाहिए, जैसे चाहिए, इस अंदाज से पाया जाए जितना मुनासिब हो, और उस वक्त पाया जाए जब उसकी ज़रूरत हो। अब एक हक की तारीफ इतनी बड़ी है कि पूरा जहां इसमें समा जाता है। कुरान को बिलहक की सिफ़त से मुत्तसिफ करके अल्लाह ताला ने इस हकीकत को वाज़ेह फरमा दिया कि कुरान आया और ऐसी आन बान से आया जो उसकी शायान शान थी। अब समझने में और आसानी हो। कुरान आया, उतना आया जितना ज़रूरत था, उस वक्त आया जिस वक्त उसकी ज़रूरत थी, और उस अंदाज से आया जितना वो मुनासिब था। थोड़ा थोड़ा करके आता रहा, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती रही आता रहा। तो फरमाया उस शान से और ऐसे दलाइल व बराहीन से मुज़य्यन होकर आया कि जिनको अक्ल सलीम मानने पर मजबूर थी। और ऐन उस वक्त आया जब हर तरफ गुप अंधेरा छा चुका था और इंसानियत का कारवान दश्त हैरत व दलालत में भटक रहा था, और उस वक्त के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जब अक्ल इंसानी अपनी तफूलियत की सरहद अबूर करके फ़िक्र व नज़र की वादी में कदम रख चुकी थी, और इंसान के हवास को मरूब करने वाले मोजज़ात से कहीं ज़्यादा अक्ल व खिरत को मुतमईन करने वाली आयात बैयिनात की ज़रूरत थी। सुभान अल्लाह, क्या एजाज़ है, बिलहक के एक लफ्ज़ में मानी का समंदर बंद करके रख दिया। सुभान अल्लाह। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो इससे पहले उतरी। वांज़लत तौरात वल इंजील, और उतारी उसने तौरात और इंजील। मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास, इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए। वांज़ल फ़ुरक़ान, और उतारा फ़ुरक़ान को। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों के साथ, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त अजाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह ताला गालिब है, बदला लेने वाला है। लफ्ज़ फ़ुरक़ान का माना सिर्फ अलग अलग करना नहीं, जो लफ्ज़ फ़र्क का मफ़हूम है, बल्कि हक़ और बातिल को अलग अलग करने को फ़ुरक़ान कहा जाता है। यहाँ इस लफ्ज़ से कौन सी चीज़ मुराद है, उलमा से मुतअद्दिद अक़वाल मनक़ूल हैं, लेकिन इमाम इब्न जरीर तबरी ने कहा है कि उनके नज़दीक बेहतरीन कौल ये है कि अल-फ़स्लु बैनल हक़्क़ वल बातिल, यानी हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाली क़ुव्वत को फ़ुरक़ान कहा जाता है। इमाम राज़ी के नज़दीक वो मोजज़ात हैं, और बाज़ मुतअख़िरीन ने कहा इससे मुराद अक्ल है, क्योंकि इससे भी हक़ व बातिल में तमीज़ हो सकती है। पहली आयत में तौहीद की दलील थी, इसमें नबुव्वत मुहम्मदी का इस्बात है, और रूह सुखन नजरान के नसारा की तरफ है कि जब तुम तौरात और इंजील को कलाम इलाही मानते हो और अपने ईमान की दलील ये ठहराते हो कि जिन पर ये कुतुब नाजिल हुई वो साहिब मोजज़ात थे, जिनके बायस तुम उनकी सदाकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हो, तो कुरान को क्यों कलामुल्लाह यकीन नहीं करते, हालांकि जिस ज़ात पाक पर ये किताब नाजिल हुई उसने तो वो मोजज़ात दिखाए हैं जिनकी मिसाल ही नहीं है। अक्ल सलीम को मुतमईन करने के लिए दलाइल पेश किए। अब हर धर्मों को अज़ाब अलीम और इंतकाम शदीद की धमकी दी जा रही है। यानी पहले उन्हें समझाया तरीके से, जब नहीं समझे तो कहा कि तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा अगर हमारी आयतों को न समझे तो। इन्नल्लाह ला यख़्फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, बेशक अल्लाह ताला नहीं पोशीदा रहती उस पर कोई चीज़। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिस पे कुछ भी छुपा हुआ, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ, अल्लाह से कोई छुपा है या अल्लाह से कोई छुप सकता है? कुछ भी छुप सकता नहीं, ज़मीन में वला फ़िस समा, और ना ही आसमान में। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशा, वही है जो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है माओं के रहमों में, कैफ़ यशा, जिस तरह चाहता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कोई माबूद नहीं बग़ैर उसके, वही गालिब है और हिकमत वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत के बुतलान की
اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کوئی چیز کسی وقت اس سے مخفی نہیں ہے۔ یعنی تم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ خدا مانتے ہو، تو خدا میں تو یہ قوت اور طاقت بھی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چیز اس سے مخفی، تو عیسیٰ سے تو بہت کچھ مخفی بھی تھا۔ اگر بہت کچھ ظاہر تھا تو عیسیٰ سے بہت کچھ مخفی بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اللہ تو وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے وہ تصویریں بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے بغیر۔ العزیز الحکیم، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔